آج حدیث ہے ہماری جو نماز کے حوالے سے ہم تکبیرات کہتے ہیں اس کا طریقے کے متعلق، کس وقت کہنی چاہیے، امام ہو تو کب کہے، مقتدی ہو تو کب کہے، اور اس کے ساتھ حرکت کب کرنی، یعنی کب بولنا ہے اور کب ہلنا ہے، دونوں چیزیں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا نماز کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر کہتے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے جب نماز میں داخل ہوتے۔ ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر کہتے جب آپ رکوع میں جاتے۔ ثم یقول، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے، سیدھا کرتے، یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے واپس، تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ثم یقول، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے وہو قائم، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کلمات کہتے۔ ثم یکبر حین یہوی ساجدا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر کہتے جب آپ سجدے کے لیے جھکتے یا سجدے کے لیے جانے لگتے۔ یہوی ہوا یہوی سے ہے، یہ جھکنے کو کہتے ہیں، نیچے جھکنے کو، نیچے جانے کو۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے جب آپ سر کو اٹھاتے۔ اب رأسہ ہا ضمیر جو ہے وہ سجدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ سجدہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھاتے تو آپ تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے جب آپ سجدہ میں جانے لگتے۔ ثم یکبر حین یرفع، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے جب آپ اٹھنے لگتے۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح باقی نماز میں بھی کیا کرتے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے جب آپ 2 رکعت کے بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں تکبیرات سے متعلق یہ بات ہے، یعنی کہ جو نماز کی حرکات ہیں اس کو ایک حرکت سے دوسری حرکت میں جانے کے لیے، دوسری حرکت سے تیسری میں جانے کے لیے، اور اسی طرح پہلی سے دوسری میں لوٹنے کے لیے، 2 سجدوں کے بعد واپس کھڑے ہونے کے لیے، یہ جو ساری کیفیت ہے نماز کے اندر حرکت کی، اس کے متعلق اس میں بات ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، کس مقام پر کیا الفاظ ادا ہوتے تھے، اس حالت کے بارے میں بھی سارا اس میں ذکر ہے۔ تکبیرات خاص طور پر اس میں لفظ بار بار ذکر ہوا، یکبر یکبر یکبر۔ تکبیرات 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک اقامت جس کو ہم کہتے ہیں، جب امام مصلی پر آتا ہے اور مؤذن تکبیر کہتا ہے، یہ ہے تکبیر اقامت یا تکبیر تحریمہ، اقامت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہے تکبیر تحریمہ، اس کو ہم اقامت اور تکبیر دونوں بولتے ہیں۔ دوسری جو تکبیر ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، جس تکبیر سے نماز شروع کی جاتی ہے، جس تکبیر سے نماز شروع کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اس کا اجر باقی نماز میں شامل ہونے سے الگ ہے، اگرچہ یہ موضوع یہاں نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل کر جو نماز پڑھتا ہے اور جو بعد میں آ کر ملتا ہے، اس کے ثواب میں اجر میں فرق ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے تکبیر انتقال یا تکبیرات انتقال، کیونکہ وہ ایک سے زائد ہے۔ انتقال کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ انتقال کر گیا، اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا گیا، یعنی کہ حرکت اس کی تبدیل ہوگی، اس کا زمانہ بدل گیا، اس کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ تکبیرات انتقال ہے، اپنی حرکت کو ایک سے دوسری میں منتقل کرنا، یہ ہے انتقال۔ ہم کھڑے، تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے، اب ہم نے اپنی حرکت بدلنی، اپنی کیفیت بدلنی، اپنا رکن بدلنا ہے۔ قیام رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے۔ اب رکن جب ہم نے تبدیل کرنا ہے، قیام سے، کھڑے ہونے سے رکوع میں منتقل ہونا ہے، تو اس وقت ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ ہے تکبیر انتقال۔ اور پھر رکوع سے کھڑے ہونے کا کلمہ الگ ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، حمدا کثیرا دعا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد۔ یہ مختلف الفاظ مختلف احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ ہے، رکوع کے بعد رکوع کی کیفیت بدل گئی، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کلمہ الگ ہے۔ اس کے بعد سجدہ میں ہم نے جانا ہے، پھر کھڑے ہیں، کھڑے ہونے سے جو کیفیت ہم نے بدلنی ہے، سجدے میں ہم نے منتقل ہونا ہے، اس کے لیے پھر اللہ اکبر، اس طرح سجدے سے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے،
پھر سجدے سے اٹھنا ہے، تو یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ایک جگہ سے ایک حرکت سے دوسری حرکت میں منتقل کرتی ہیں، اس لیے یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ تکبیر تحریمہ، اس سے پہلے والی تکبیر اقامت جس کو ہم کہتے ہیں، جو مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ اقامت، وہ بھی تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال۔ تکبیرات اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جمع ہے، زیادہ، ایک سے زائد۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر کہتے تھے، اور خاص طور پہ اس میں اکیلے نماز پڑھنے والا وہ بھی، اور خاص طور پہ امام، اس کے لیے بھی اس میں فقہ الامامہ بھی ایک چیز ہے کہ امام کو نماز جماعت کروانے کی فقاہت، اس کی سمجھ بوجھ، فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، الفقہ الفہم والادراک۔ فقہ کا جو لغوی معنی کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، سمجھ بوجھ، جاننا اس کیفیت کے بارے میں، وہ شرعی مسائل ہیں یا دوسرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ وہ یہ نہیں ہے فقہ حنبلی جعفری فلانی، وہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر چاہتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس سے خیر کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، یہ ہے فقہ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مسنون طریقہ ہے نماز کا، اس کی فقاہت، اس کی سمجھ بطور امام لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ مقتدیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو اس میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس پہ کافی تفصیل بھی ذکر کی، لکھی۔ اس میں امام کو خاص طور پہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی جو تکبیرات ہیں یا وہ جو انتقال کرنے کے لیے جو کلمات بلند کرتا ہے وہ درمیان میں ہونے چاہیے، نہ اس طرح ہو کہ اس کی آواز بلند ہو جائے اور اس کی حرکت نہ ہو، نہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اس کی حرکت مکمل ہو جائے اور پھر اس کی آواز بلند ہو۔ ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، وسطیہ اختیار کرنی چاہیے کہ اس کی حرکت ابتدا ہو جائے اور اس کی آواز آ جائے۔ اس طرح کہ مقتدیوں کو اس کے ساتھ چلنے میں، تھوڑا سا اس سے پیچھے چلنے میں بھی آسانی ہو جائے، اور اسی طرح وہ مقتدی، وہ نمازی حضرات جو اس بات کی فقاہت نہیں رکھتے کہ ہم نے امام کے پیچھے کیسے چلنا ہے، ان کو بھی چلنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پر جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی طور پر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنی نماز کی درستگی اور ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرتے ہیں، فرما برداری اختیار کرتے ہیں، نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں، اس سے بات چیت گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے آداب بھی آنے چاہیے۔ اس کے پروٹوکولز کیا ہیں؟ ہر چیز کے ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں نا، فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو ہے، اس سے ٹائم لیا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ کیٹیگری ہے، اس کی یہ کیٹیگری، تو ہم یہ سارے پروٹوکولز اس کو ملنے سے پہلے جانچتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے کس بندے سے مل کر ملاقات کر کے اس کا وقت لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے، ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہے، کوئی ولی بزرگ فلانا کچھ نہیں، ہم ڈائریکٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ڈائریکٹ ہے، لیکن اس کے پروٹوکولز لازمی ہیں، اس کو ہمیں لازمی طور پر سیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ پھر بات مینشن کرتا ہوں کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہی نہیں ہیں ان کی بات نہیں، جو جھکاتے ہیں ان کو جھکانے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وہ یہ طریقے دونوں کے لیے، ہر نمازی کے لیے، وہ چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، تو اس کے اندر یہ بات ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بطور خاص امام ہوتے ہوئے بھی کہ مقتدیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور بطور مقتدی ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ امام سے ہم نے آگے نہیں جانا اور اس سے پیچھے بھی نہیں رہنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رکعت نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس میں ہم 2 غلطیاں کرتے ہیں بطور مقتدی، بطور نمازی۔ ایک کہ ہم بھاگ کر آتے ہیں رکعت میں شامل ہونے کے لیے، یہ طریقہ درست نہیں۔ جو نارمل ہماری سپیڈ ہے، جس طرح ہم چلتے ہیں اسی طرح آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار سے آؤ، سکینت سے آؤ، اطمینان سے آؤ، جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ لو، جو رہے گی وہ لوٹا لو، تو پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ امام اب رکوع میں چلا گیا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھنے قائل ہیں تو ہم جلدی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ امام رکوع میں ہے تو اب ہمیں رکوع میں جانا ہے، اور اسی طرح امام جب رکوع سے اٹھ گیا تو پھر ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اپنی 10 تسبیحات یا 7 تسبیحات پوری کریں۔ یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کی 2-3 آیات مل گئی ہیں، اب پوری کرنے کے لیے میں کھڑا رہوں۔ یہ امام کی مخالفت ہے، یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ امام کی حرکت جب تبدیل ہو گئی تو پھر ہمیں بھی اس کے پیچھے حرکت تبدیل کرنی ہے، بس اتنا خیال رہے کہ ہمیں امام سے آگے نہیں ہونا۔
اور یہ خاص طور پر ہم آمین کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں اور دوسری رکعت کے کھڑے ہونے کے لیے امام سے پہل کرتے ہیں۔ اس میں امام بھی خیال کرے کہ میں دوسرے سجدے سے جب اٹھتا ہوں تو اس طریقے سے ہوں کہ کوئی اس طرح اس بات کا قائل ہو کہ ایک رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے تو وہ امام سے پہلے کم از کم نہ ہو، اتنی گنجائش اس میں نکلتی ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے وہ ثم کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر فعل مضارع کے سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یکبرو کے، تو ان کے اندر اتنا گیپ بنتا ہے۔ تو اللہ اکبر ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہم پہلے تو ہاتھ نہیں اٹھا دیتے نا، اللہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم اللہ باندھ لیں پھر ہم اللہ اکبر کہیں، یا ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ ہلائیں۔ ان دونوں کا آپس کے اندر موازنہ ہونا، ملنا، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ اس سے کوئی نماز باطل ہونے کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نماز کی باریکیاں ہیں، اس کی ادائیگی اس کا حسن بڑھاتی ہیں، اور جب ادائیگی میں اس کا حسن بڑھتا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے تو اجر بھی بڑھتا ہے کہ ہم سنت کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس سے نماز کے اندر توجہ انسان کی رہتی ہے، وہ بڑھتا نہیں۔ جب اس کو خیال ہوگا نا ہاں میں نے ادائیگی کس کس طریقے سے کرنی ہے، اب میں کس مقام میں ہوں، کیا پڑھنا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا اس کا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی توجہ باہر نہیں جاتی۔ ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ بنو امیہ کے دور میں ان تکبیرات کو ترک کر دیا گیا تھا، یعنی کہ بلند آواز سے نہیں کہا جاتا تھا، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہر دور میں ہی فقہا، محدثین، ائمہ، صحیح اہل سنہ والجماع وہ دین کی آبیاری کے لیے قربانیاں دیتے رہے، لوگوں نے تارک سنت بنتے رہے، وہ ان کو بتاتے رہے ہیں، جگاتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، یہ ہر دور میں ہی ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کے دور سے یہ چلتا ہے، بلکہ صحابہ بھی اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے، جس کو جس بات کا نہیں پتہ ہوتا تھا اس کو بتایا کرتے تھے، اور یہ بطور امت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری رکھی ہو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رکھی، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سر میں کلہاڑا مار دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اس کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے، جیسے میں نے ذکر کیا پروٹوکول کا، تو ہر بندے کے پروٹوکولز ہیں، اس کے حساب سے بات کریں۔ کوئی بڑا آدمی، بڑی شخصیت ہے، اس کو آپ سب کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے بھائی صاحب آپ نے یہ کیا، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ اگر بیٹھے ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، اس کے بعد نہیں، بندہ بھولنے والا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارا ہی علم ایک بندے کے اندر ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔